السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. یہ مہتاب کا اپنا مکان ہے. ایک زمیندار نے خرید کر دیا تھا اسے. طاہیر نے بڑے فخر سے کہا. آبی نے وہ جگہ شاید پہلی بار دیکھی تھی. وہ بولا, یار طاہیر, کسی نئے چکر میں نہ ڈال دینا ہمیں. ہم پہلے ہی بڑے خوار ہو رہے ہیں. اور تم فکر ہی نہ کرو آبی صاحب, دیکھتے جاؤ کیسی کیسی صورتیں نظر آتی ہیں یہاں تمہیں. یہ کہہ کر اس نے دروازے پر لگی گھنٹی بجا دی. کچھ ہی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر کے آدمی نے دروازہ کھولا اور طاہیر کو سامنے دیکھ کر وہ کھل اٹھا. آئیے چودھری صاحب آئیے. بٹیا کل بھی آپ کا ذکر کر رہی تھی. آئیے آئیے. یہ کہہ کر اس نے راستہ چھوڑ دیا. ہم ڈیوڑی میں داخل ہوئے تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور پھر ہمیں ساتھ لے کر وہ چوکور صحن میں سے گزرتا ہوا ایک سجے سورے کمرے میں جا گھسا. اس کمرے کی آرائش و زیبائش اور اس کے نیم خواب دیدہ سے مسحور کن ماحول نے مجھے حیران کر دیا. ہر شے مکینوں کے عمدہ ذوق کی آئینہ دار تھی. تضاد اتنا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ ہم سب کے سب بے حد گندے اور میلے ہیں. مہتاب کہاں ہے نوری میاں؟ میں انہیں اطلاع دیتا ہوں, وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہیں. یہ کہہ کر وہ آدمی بڑے نستعلیق انداز سے چلتا ہوا باہر نکل گیا. کچھ ہی دیر بعد اس کمرے کا عقبی دروازہ کھلا تو ہم سب کی نظریں ادھر اٹھ گئیں. دروازہ جھلمل جھلمل کرنے لگا. ایک سروقد عورت جس کے گدرائے ہوئے بدن کی قسم کھائی جا سکتی تھی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی. اس کی گلاب کی پتیوں جیسے سرخ ہونٹ ذرا دیر کے لیے کھلے تو میں سمجھا کلی کھلنے کے عمل سے گزر گئی ہے. اس نے وہیں کھڑے کھڑے ذرا سا جھک کر ہمیں سلام کیا اور پھر اپنا غرارہ سنبھالتی ہوئی آگے بڑھائی. کیا حال ہے طاہیر صاحب؟ بڑے دنوں بعد آنا ہوا. کچھ وقت ہی نہیں مل سکا مہتاب کہ میں ادھر آ سکتا. یہ میرے دوست ہیں, ملنا چاہتے تھے آپ سے. یہ کہتے ہوئے طاہیہ اٹھ گئی. وہ بڑے ہی دل فریب انداز سے چلتی ہوئی آگے آئی اور بولی, آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی صاحب. آپ نے ہماری عزت بڑھائی اس غریب خانے پر قدم رنجا فرما کر. ہم دوپہر کا کھانا ادھر ہی کھائیں گے مہتاب. میرا خیال ہے آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہوگی. دراصل ہم اسی بہانے کچھ دیر یہاں ٹھہر لیں گے. یہ آپ کا اپنا گھر ہے طاہیہ صاحب. میں نوری میں سے کہہ دیتی ہوں, وہ انتظام کر دے گا. اس کی وہ شہابی رنگت, وہ جنگل کی رات جیسی لامبے صحبال, وہ کمان چڑھی ایسی بھویں, وہ گھنی گھنی پلکیں, وہ لامبی گردن. میں تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا. اگر کسی زمیندار نے پاگل ہو کر اس کے پاؤں تلے دل رکھ دیا تھا اور اسے وہ بڑی سی 2 منزلہ عمارت خرید کر دی تھی تو یہ کوئی بعیدس قیاس بات ہرگز نہ تھی. کوئی بھی مہتاب کے سامنے آ کر اس کے بے پناہ حسن کی حدت سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا. میرے یہ دوست آپ سے غزل سننا چاہتے ہیں. یہ کس وقت ممکن ہو سکے گا؟ شام سے پہلے نہیں. 2 بھلے آدمی جمع ہوں تو پھر بہتر رہتا ہے. مگر لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں کیا لطف آئے گا؟ ہم بھیڑ زیادہ نہیں ہونے دیں گے. صرف آپ کے دوستوں کے لیے گائیں گے. مگر کوئی ڈھنگ کی بات تو ہوگی نا. مگر ہم تو شام تک نہیں ٹھہریں گے. طاہیہ نے جیسے ضد کی. اگر روپے کی بات ہے تو ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. ہم اس چشمے پر بہت دور سے آئے ہیں. آبی نے طاہیہ کا ساتھ دیا. نہیں صاحب, ایسی بھی اندھی نہیں ہوں کہ آدمی کی حیثیت نہ جان سکے. مگر اس وقت یہ ممکن نہیں. سازندہ ہی موجود نہیں. اس نے کمال سنجیدگی سے یہ بات کہی اور کرسی سے اٹھ گئی. اچھا ٹھیک ہے مہتاب, شام تک ہو سکا تو ہم ضرور ٹھہریں گے. اب یوں کرو, تھوڑی دیر کے لیے اپنا ٹیلی فون ادھر رکھوا دو. ہم 1-2 آدمیوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. کیا مذاق کرو, میں فون ادھر رکھوا دیتی ہوں. کوئی اور حکم ہو تو نوری میاں سے کہہ دیں. ویسے وہ آپ کے لیے چائے لا ہی رہا ہے. یہ کہہ کر وہ عقبی دروازے کی راہ سے دوسری طرف چلی گئی. توبہ, میرا تو ایمان ہی ڈول گیا یار طاہیہ. پہلے تو نے کبھی اس کا مجھ سے ذکر نہیں کیا. اس قصے میں کسی کی شراکت قبول نہیں کر سکتا. تم کو انشن خیال دل میں مت لاؤ. اسے اپنی بہن سمجھو. طاہیہ نے خاص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا. میں تو اسے اپنی بھابھی بھی سمجھ سکتا ہوں. سکھوں والی بھابھی. قطب دین چہکا. یعنی شاملات. اوئے, گردن تھڑوانے کی صلاح تو نہیں ہے تیری. لے, وہ ٹیلی فون بھی ادھر آ گیا. لا نوری میاں, رکھ دے یہ حقہ. طاہیہ نے نوری میاں کے ہاتھ سے سیٹ پکڑتے ہوئے کہا. اچھا, اب میں چائے لے آؤں چودھری صاحب. یہ کہہ کر نوری میاں عقبی دروازے میں غائب ہو گیا. لے بھائی آبی, اب تو جان اور تیرا کام. نمبر تو تجھے یاد ہے نا جیلانی؟ آبی نے پوچھا. ہاں, یہ ہے اس کا نمبر. یہ کہہ کر میں نے دائیں ہاتھ رکھی تپائی پر سے کاغذ قلم اٹھا کر اس پر آہو کا نمبر لکھ دیا. میرا خیال ہے میں ہی بات کرتا ہوں اس سے.
یہ کہہ کر آبی نے نمبر گھما دیا، مگر دوسری طرف سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کتنی دیر تک گھنٹی بجتی رہی مگر فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ اور میرا تو خیال ہے وہ پٹھا ابھی تک گھر ہی واپس نہیں آیا۔ یہ کہہ کر آبی نے فون رکھ دیا۔ تھوڑا انتظار کر لو، وہ واپس ضرور آئے گا، پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں سے بول رہا تھا۔ عین ممکن ہے وہ ان دونوں لڑکیوں کو لے کر کسی اور شہر چلا گیا ہو، آبی نے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، وہ اس وقت گجرانوالہ سے بول رہا ہو یا شیخو پورے سے، واپسی میں اسے وقت تو لگے گا، مگر ہمیں وہاں سے نکلے ہوئے تو 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ لاؤ میں نمبر میں لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے خود نمبر گھمایا، مگر اب بھی وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ تقدیر مجھ سے ابھی تک پنجہ آزما تھی، حالانکہ وہ مجھ سے میرا سب کچھ چھین چکی تھی۔ میں نے آسے کی خاطر اپنے 5 پاتر بیچ دیے تھے، کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا تھا، مگر وہ میرے قریب آ کر ایک بار پھر مجھ سے دور چلی گئی تھی۔ نوری میاں کچھ ہی دیر بعد چائے لے آیا اور میرا دھیان ذرا دیر کے لیے آسیہ کی طرف سے ہٹ گیا۔ آبی مجھے ٹھہر ٹھہر کر تسلیاں دیتا تھا۔ اس کی یہی کوشش تھی کہ میں اپنی آس، امید اور ہمت کو برقرار رکھوں۔ چائے سے فارغ ہوتے ہی میں نے ایک بار پھر آہو کا نمبر ڈائل کیا۔ اب کی بار کسی نے فوراً ریسیور اٹھا لیا۔ وہ آہو کی آواز نہیں تھی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی پولیس افسر بول رہا ہے۔ میں نے فون آبی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہیلو، مجھے شیردل آہو سے بات کرنی ہے، میں بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے اسے شاید یہی جواب ملا تھا۔ آبی بہت تپ کر بولا، بڑے بھائی مجھے چکر دے رہا ہے تو؟ میں آہو کی آواز پہچانتا ہوں، اسے کہو مجھ سے بات کریں۔ اچھا تو آپ ہیں میرے شیردل آہو صاحب، کہیے کیسی رہی؟ آپ ہرنی کو تلاش کر رہے ہوں گے؟ کیوں، اس وقت بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اوہ، تمہاری مصروفیات خوب سمجھتا ہوں بیٹے، تو پولیس کے سامنے بیٹھا ہے نا، اسی لیے بات نہیں کرتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے بعد تجھ سے بات کروں گا، پر یاد رکھ تیری ہرنی تجھے جب ہی واپس ملے گی جب تو وہ دونوں لڑکیاں واپس کر دے گا۔ آبی نے غصے سے کہہ کر ریسیور کیڈل پر پٹک دیا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ اس وقت کھل کر بات نہیں کر رہا، کہتا میں بہت مصروف ہوں، پولیس کو ادھر بلا لایا ہوگا وہ، تاکہ تمہیں موقع پر گرفتار کرا دے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ میں آدھے گھنٹے بعد پھر اس سے بات کروں گا، وہ بہت گھبرایا ہوا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں انتظار نہیں کر سکتا آبی۔ صبر سے کام لو جیلانی بھائی، یہ معاملہ اتنی جلدی نہیں سلجھ سکتا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے لڑکیاں اس کی دسترس میں نہیں رہی ہیں۔ کیوں، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ مجھے فون کے قریب 2 آدمیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آہو صاحب صبح صبح شہر سے باہر گئے ہوئے تھے کہ کسی نے سروری بیگم کو اغوا کر لیا۔ وہ تو وہی کہتے ہوں گے جو انہیں آہو نے بتایا ہوگا۔ خیر، یہ آدھا گھنٹہ بھی میں گزار لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ایک بار پھر کرسی پر سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل کسی بھی طور ٹھکانے پر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اور آسیہ کے درمیان فاصلہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس آہو نے مجھے کہیں کا رہنے نہیں دیا تھا۔ وہ اس وقت اسی شہر میں موجود تھا، مگر میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میں نے خود آہو کو فون کیا۔ کسی نے ریسیور فوراً اٹھا لیا۔ کون صاحب؟ میرے کانوں میں آہو کی آواز آئی۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ جیلانی بول رہا ہوں آہو، بہتر یہ ہوگا کہ تم مجھے سروری پر زیادتی کرنے پر مجبور مت کرو۔ آسیہ اور نفیسہ کو فوراً میرے پاس پہنچا دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اب کی بار میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں شاید۔ میں سمجھ رہا ہوں جیلانی، یقین کرو ان کے اغوا میں میرا ہاتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں انہیں جہاں کہو گے وہاں پہنچا دیتا ہوں، مگر سروری خانم کو آج تمہیں واپس کرنا ہی ہوگا۔ میں تیار ہوں، بتاؤ مجھے تم کہاں مل سکتے ہو؟ میں تم ادھر اقبال پارک میں ملوں گا، ٹھیک 2 بجے، ادھر سوئمنگ پول کے سامنے۔ ٹھیک ہے، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، مگر سروری کو میں اس وقت تمہارے حوالے کروں گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں بالکل محفوظ رہی ہیں۔ سروری کو میں خود ساتھ لے کر آؤں گا آسیہ کی واپسی کے 3 گھنٹے بعد۔ مجھے منظور ہے، تم 2 بجے وہاں پہنچ جاؤ۔ یہ کہہ کر آہو نے فون بند کر دیا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ خبیث؟ آبی نے میرے چہرے کے بدلتے رنگوں پر تل ملا کر کہا۔ قطب دین اور گوگا بھی سخت پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں انہی کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اب وہی میری چارہ گیری کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے پر آمادہ تھے۔ 2 بجے کا وقت دیا اس نے۔ ٹھیک ہے، میں اس سے خود جا کر بات کروں گا، وہ ہمیں کسی چکر میں نہ پھنسا دے۔ گوگے نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا۔ وہ صورتحال کو اتنی آسان نہیں سمجھ رہا تھا جتنی کہ بظاہر نظر آ رہی تھی۔ ہم سروری کو تو ساتھ لے کر جائیں گے نہیں، اس نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر دیکھ لیں گے، آبی نے کہا۔ مجھے حیرت ہے، اس نے 2 لاکھ روپے اور ہیروں کا ذکر نہیں کیا جن کی مالیت وہ 24 لاکھ بتاتا تھا۔
میں نے آہو کی باتیں ذہن میں دہراتے ہوئے کہا، وہ چوکڑی بھول چکا جیلانی، اسے سروری کے سوا کسی بھی بات کا ہوش نہیں ہوگا۔ آبی نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ اتنی جلدی بدحواس ہونے والا آدمی نہیں ہے، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اس سے معاملہ طے کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم سروری کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر سروری کو اس کے حوالے کر دیں گے، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تم میں سے کوئی بھی اس کے سامنے نہ جائے، میں اکیلا اس سے بات کروں گا، آبی نے کہا۔ اس سارے معاملے کی تفصیلات طے کر کے ہم ٹھیک 1:30 بجے مہتاب کے گھر سے نکلے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر قلعے میں جا پہنچے۔ طے یہ پایا تھا کہ میں، تاہیہ، قطب الدین اور گوگا قلعے کے برجوں کی اوٹ میں کھڑے رہیں گے اور آبی تنہا پارک میں جائے گا۔ ہم قلعے کی دیوار پر سے صاف دیکھ سکتے تھے کہ سامنے سوئمنگ پول کے پاس کھڑا ہو کر آہو کیا کرتا ہے۔ اس کام کے لیے میں نے انارکلی میں سے گزرتے ہوئے 600 روپے کی ولایتی دوربین خرید لی تھی، جسے دیکھ کر قطب الدین خوش ہو گیا تھا۔ بچوں کی طرح ہمک ہمک کر وہ اسے اپنی آنکھوں سے لگا کر گرد و پیش کو دیکھتا چلا گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس روز اس کی کوئی بہت ہی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ جب آبی کو اقبال پارک کے کنارے پر اتار کر ہم قلعے کے اندر پہنچے تو قطب الدین بولا، یار جیلانی، تیرا ایک کام مکمل ہو جائے نا اور آج تجھے آسیہ مل جائے گی تو یہ دوربین مجھے دے دینا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہے اس میں؟ وہ یار، وہ تیرا بھتیجا ہے نا سلیم، وہ بڑی ضد کرتا ہے۔ ادھر وہ 4تھی جماعت میں پڑھتا ہے، روز مجھ سے کہتا تھا کہ دوربین لا دو۔ ایک دوربین تو میں نے اس کی خرید کر دی بھی تھی، پر وہ بالکل اندھی سی ہے، سامنے کا آدمی بھی نظر نہیں آتا اس میں سے۔ بہت افسردہ ہو رہا تھا وہ۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لے جانا اپنے بیٹے کے لیے، میرے تو کسی کام نہیں آئے گی بعد میں۔ میں نے ہاں کہا تو وہ خوش ہو گیا اور بے اختیار مجھ سے لپٹ گیا۔ او یار، کتنا اچھا آدمی ہے تو، پر ہم نے تجھے بڑا نقصان پہنچایا، مجھے تو وہ وقت ہاتھ نہیں آتا۔ اب یہ مکھن بازی بند کر دے قطردین، ایک دم کمینہ آدمی ہے تو۔ تاہیہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ جب ہم نے قلعے کی جنوبی دیوار کے پاس پہنچ کر سامنے دیکھا تو آبی اس وقت اقبال پارک کے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ وہ بھرا ہوا پستول جیب میں ڈال کر ساتھ لے گیا تھا اور میں دعا مانگ رہا تھا کہ اسے وہ پستول استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا کر پول کے گرد بنی عمارت کے سامنے نظر ڈالی تو وہاں مجھے آہو ایک درخت کے نیچے کھڑا نظر آیا۔ 2 عورتیں اس سے ذرا فاصلے پر کھڑی تھیں اور وہ دونوں برقعوں میں ملبوس تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آہو اپنے وعدے کے مطابق ان دونوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے انہیں برقعے پہنا دیے تھے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ یہ اچھی بات تھی۔ آبی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بالآخر آہو تک جا پہنچا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ ہم نے آبی کے تحفظ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں بالکل آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے درمیان شاید کوئی تلخ کلامی ہونے لگی تھی، کیونکہ آبی بہت تیزی سے عورتوں کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے جاتے ہی ان کے نقاب الٹ دیے۔ اف میرے پروردگار! وہاں نہ آسیہ تھی اور نہ نفیسہ، وہ کوئی اور ہی عورتیں تھیں۔ پولیس کی زنانہ سپاہی تھی وہ۔ ان کو دیکھتے ہی آبی نے پستول نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر نہیں۔ پول کے دائیں طرف درختوں کے جھنڈ میں سے اچانک 4 سپاہی بندوقیں تانے باہر نکل آئے، اور پیشتر اس کے کہ آبی پستول ان پر چلا سکتا، وہ دونوں عورتیں اس سے لپٹ گئیں۔ آبی نے انہیں پوری قوت سے گھوم کر خود سے الگ کیا، مگر اتنے میں 2 سپاہیوں نے پیچھے سے اگر اپنی بندوقیں اس کی دائیں بائیں پسلیوں سے لگا دیں۔ آبی بے بس ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسے پستول چلانے کی مہلت ہی نہ دی۔ ایک سپاہی نے اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا۔ میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ آبی ان کے لیے تو شکار بن گیا تھا۔ وہ جیلانی پر قربان ہو رہا تھا، جیلانی کی خاطر مر رہا تھا، مگر جیلانی بدنصیب کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ میں نے چاہا کہ اسٹین گن کا فائر کھول دوں، مگر فاصلہ اتنا تھا کہ میری ایک بھی گولی ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اوے گوگے نامراد، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تاہیہ کی آواز سنی۔ وہ پاگلوں کی طرح پیچھے بھاگ رہا تھا۔ گوگے اور قطب الدین نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں بھی ان کے پیچھے لپکا، مگر وہ اتنی برق رفتاری سے قلعے کی مختلف منزلیں طے کر کے باہر نکلے کہ جب میں بڑے دروازے پر پہنچا تو وہ بہت آگے نکل چکے تھے۔ ان کی کار وہیں کھڑی تھی اور مقفل تھی۔ میں بھی قریب ہی کھڑی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھ کر ان کے پیچھے لپکا، مگر جب میں اقبال پارک کے سامنے پہنچا تو اس وقت تاہیہ کی ٹیکسی بلاخیز رفتار سے سوئمنگ پول کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سامنے سے وہ جیپ آ رہی تھی جس میں انہوں نے آبی کو گرفتار کر کے بٹھا لیا تھا۔ 6 سپاہی اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ جیپ چھت کے بغیر تھی۔ تھانے دار اور آہو اگلی سیٹوں پر تھے۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ صورتحال بالکل واضح نہیں تھی۔ سارے پتے پولیس کے ہاتھ میں تھے۔ آبی ان کی گرفت میں آ چکا تھا کہ اچانک میں نے تاہیہ کی ٹیکسی کو پوری رفتار کے ساتھ جیپ سے ٹکراتے دیکھا۔ خوفناک دھماکہ ہوا اور جیپ الٹ گئی۔ ٹیکسی ٹکرانے سے پہلے اس کے دروازے کھل گئے تھے
اور تاہیہ، قطب الدین اور گوگا اس میں سے کود کر باہر نکل گئے تھے۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی تھی اور میں ابھی تک ٹیکسی کی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ تاہیہ نے ٹیکسی سے نکلتے ہی کوئی چیز زوردار طریقے سے جیپ پر پھینکی۔ وہ کوئی گولا سا تھا جو ایک ہلکے سے دھماکے سے پھٹا اور جیپ دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں کی لپیٹ میں آ گئی۔ چند ہی سیکنڈ بعد مجھے اس دھوئیں کے بادل میں سے تاہیہ باہر نکلتا نظر آیا۔ وہ آبی کو اپنے ساتھ کھینچ رہا تھا۔ آبی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لٹک رہی تھی، سپاہی کی پیٹی سمیت۔ قطب الدین اور گوگا اس کے پیچھے تھے۔ وہ سب لوگ تیزی سے بھاگتے ہوئے ابھی دھوئیں کے حلقے سے تھوڑی ہی دور نکلے تھے کہ 3 سپاہی مجھے دھوئیں کے ڈھیر میں سے کھانستے ہوئے باہر آتے دکھائی دیے۔ بندوقیں ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ انہوں نے ان چاروں کو اپنے سامنے بھاگتے دیکھا تو ان کے پیچھے لپکے اور چند ہی قدم آگے جا کر انہوں نے ان پر گولی چلا دی اور ان کا نشانہ خطا نہیں گیا۔ گوگا اور قطب الدین ان کی زد میں آ گئے۔ وہ دونوں لڑکھڑا کر زمین پر گر گئے تو میرا مغز الٹ گیا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو گاڑی کے کھلے دروازے سے باہر گرا کر اسٹیئرنگ خود سنبھالا اور بلاخیز رفتار سے گاڑی دوڑاتا ہوا آبی اور تاہیہ کے پاس جا پہنچا۔ وہ مجھے پہچان کر تیزی سے ٹیکسی میں بیٹھے تو میں نے گاڑی کا رخ دوسری طرف موڑ کر اس کی رفتار ایک دم تیز کر دی۔ چند ہی لمحوں میں اقبال پارک سے نکل کر راوی روڈ پر جا چڑھا۔ اب میرا رخ بند روڈ کی طرف تھا۔ پولیس کے سپاہی اور ان کی جیپ، تاہیہ کے جانثار دوست قطب الدین اور گوگا بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ٹھیک تو ہے نا آبی؟ یہ کیا ہو گیا جیلانی؟ وہ میرے یار قطب الدین اور گوگا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ آبی بلکنے لگا۔ تاہیہ کا رنگ فق ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس کے دل پر گھونسا لگا ہو۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ تو بولتا کیوں نہیں تاہیہ؟ تو نے کیا کر دیا پاگل؟ میں قطب الدین کی بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ تو کیوں لایا تھا انہیں میرے پیچھے؟ آبی نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دے آبی، میں تو تیری خاطر ادھر دوڑا چلا آیا تھا۔ او میری خاطر 2 آدمی مروا لیے تو نے تاہیہ، 2 بازو کٹوا دیے، اور تجھے کس نے کہا تھا میرے پیچھے آنے کو؟ وہ تجھے گرفتار کر چکے تھے آبی، میرے لیے سب کچھ برداشت سے باہر تھا۔ او گولی تو نہیں مار دی تھی مجھے انہوں نے، اندر ہی بھیج دیتے نا، وہ کیا کر لیتے میرا، مگر میرا یار قطب الدین اور وہ گوگا۔ تو نے اچھا نہیں کیا تاہیہ، اچھا نہیں کیا تو نے۔ آبی بکھرتا جا رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس کے سگے بھائی مارے گئے ہوں۔ اس سے کیا کہتے ہو آبی؟ یہ سب کچھ میری بدنصیبی کی وجہ سے ہوا ہے، میں ہی ان کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ میں نے سامنے بند روڈ کی ویران سڑک پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، انہیں تو نے گرتے دیکھا تھا نا جیلانی؟ میرے منہ پر تھوک، میں تو انہیں مڑ کر بھی نہ دیکھ سکا، نہ گوگے کو نہ قطب الدین کو۔ ہماری نامردی دیکھ، ہم اپنی جانیں بچائے۔ آبی کو کسی بھی طرح چین نہیں آ رہا تھا۔ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور تاہیہ یوں گمسم بیٹھا تھا جیسے پتھر کا ہو چکا ہو۔ قطب الدین اور گوگا تاہیہ کے زیادہ قریب تھے۔ آبی تو ان سے کبھی کبھار ملتا تھا، مگر اب جو آبی کی حالت میں دیکھ رہا تھا اس سے تو مجھے یہی معلوم ہوتا تھا کہ اسے ان سب سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ ان کے دکھ کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا، اور تاہیہ کے لبوں پر مہر سکوت یوں لگ گئی تھی کہ وہ اس سارے خونی المیے کا خود کو ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ یوں پاگلوں کی طرح ادھر نہ جا نکلتا تو اس کے دونوں ساتھی بچ سکتے تھے، مگر اس صورتحال میں آبی کو پولیس کے بے پناہ مظالم سہنے پڑتے، کیونکہ اس کا تعلق جیلانی کے ساتھ اب قطعی طور پر ثابت ہو چکا تھا۔ اگر وہ پولیس کی تحویل میں رہتا تو ان لوگوں کی اظہار ثانی سے تنگ آ کر وہ شاید تاہیہ کا پتہ بھی بتا دیتا، اور میرا بھی۔ وہ اس سے پہلے کبھی کسی چکر میں نہیں پھنسا تھا۔ آہو اور بہادر علی ہر مرحلے پر اس کی اعانت کو پہنچتے رہے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ آبی کو بہادر علی سے جو عقیدت تھی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس گاؤں میں اس کے خلاف کوئی انگلی نہیں اٹھنے دیتا تھا، اور اس کے عوض وہ بہادر علی کو سال 6 مہینے میں 1.5 لاکھ روپیہ ادا کر دیتا تھا۔ اس کی گرفتاری قطب الدین اور گوگے کے لیے بھی مصیبت بن سکتی تھی۔ میں تو شاید بچ جاتا کیونکہ میرا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، نہ ہی وہ میری نشاندہی کر سکتا تھا۔ میرا آخری ٹھکانہ ساقے گلپھڑیے کا مکان تھا، مگر آبی کے پکڑے جانے کی صورت میں شاید ادھر کا کبھی رخ کرتا ہی نہ۔ میرا خیال ہے کہ ایسے ہی وہ اندیشے تھے جن سے لرز کر تاہیہ پاگلوں کی طرح آبی کی طرف لپکا تھا۔ وہ اپنی کوشش میں بہت کامیاب رہے تھے، مگر وقت ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ جیپ کے الٹنے سے وہ 3 سپاہی زخمی ہونے سے بچ گئے تھے۔ میں نے آہو کو بھی اس دھوئیں کے گرداب سے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا، مگر وہ بہت پیچھے تھا۔ وہ بھی محفوظ ہی رہا تھا۔ اللہ نے اس کی رسی بلا شبہ دراز کر رکھی تھی، مگر اب جو چوٹ ہم سہ چکے تھے وہ ہمیں نڈھال کر گئی تھی۔ ہم تینوں میں سے کوئی بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ یار اگر وہ زندہ ہوا تو کیا ہوگا؟ تاہیہ نے بجھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں۔ اس وقت ہم محمود بوٹی گاؤں کے قریب پہنچ چکے تھے، اور گاڑی میں نے سڑک سے اتار کر ایک کھیت کے ساتھ کھڑی کر دی تھی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ اگر وہ بچ گئے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ او نہیں یار، وہ سب کچھ بک دیں گے۔
وہ تو ایک جھٹکا بھی نہیں سہ سکتے. وہ پولیس والے تو پتہ ہے نا, منہ کے ساتھ گند کا ڈبہ باندھ دیتے ہیں, آدمی کی کھال ادھڑ دیتے ہیں. تاہیے نے اپنے پچھلے تجربے کو یاد کرتے ہوئے جھرجھری لی. تو ٹھیک کیا تھا یار, پر اب کیا کرنا چاہیے؟ آبی نے فکر مند لہجے میں کہا. وہ میرے گھر کا پتہ بھی بک دیں گے اور تیری بیوی کا بھی. اس جیلانی کا تو خیر نہ کوئی گھر ہے نہ گھاٹ. تاہیے نے میری طرف بڑی سرد مہر نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. تب ہم تینوں کے دل میں ایک ہی آرزو ابھری کہ خدا کرے وہ مر گئے ہوں. اور آبی نے تو کہہ ہی دیا. او یار, یہ تو بہت ہی برا ہوا. خدا کرے وہ دونوں مر ہی گئے ہوں. ہمیں صحیح بات معلوم کرنی چاہیے, ورنہ تو ہم سب مارے جائیں گے. میری بیوی تو جیتے جی مری جائے گی. تاہیے نے بہت پریشان ہو کر کہا. اس کی وحشت اتنی تھی, اس گھڑی وہ اپنی ساری پچھلی پریشانی اور دکھ درد کو بھول گیا تھا. اس کی جلد بازی سے لے ڈوبی تھی. آبی گرفتار تو ہو گیا تھا, مگر یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ کر سکتا. وہ 100 طرح سے پولیس کو چکر دے سکتا تھا, مگر گوگا اور قطب الدین تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ان کی ذرا سی غلطی ہماری زندگی میں ایسا شگاف ڈال سکتی تھی جسے ہم میں سے کوئی بھی رفو نہ کر سکتا تھا. طرح طرح کے خدشے ہمارے ذہنوں میں سر اٹھا رہے تھے اور ہم تینوں سخت فکر مند تھے. یار یہ بتا, وہ ٹیکسی کس کی تھی جسے تم نے جیپ سے ٹکرا کر تباہ کر دیا؟ وہ ادھر قلعے کے سامنے کھڑی تھی. اس کا ڈرائیور سامنے ہی کھڑا دہی بھلے کھا رہا تھا. وہ ہم لے اڑے تھے. اپنی کار کی چابی مجھ سے ادھر قلعے میں ہی گر گئی تھی. یہ بڑی زیادتی کی تم نے, اس غریب کی روزی پر لات مار دی. اور کوئی تھوڑا نقصان تو نہیں ہوا نا ابھی؟ ہمارے 2 جگری یاروں کا اس ٹیکسی سے کیا مقابلہ؟ تو ان کی بات سوچ. تاہیے نے کہا. دیکھ, اگر وہ مر گئے تو سمجھ ان کا وقت پورا ہو گیا تھا, مگر تجھے قطب الدین کی بیوی کو روپیہ پہنچانا ہوگا, اور گوگے کے اندھے والد کو بھی, ورنہ وہ تو تباہ ہو جائیں گے. اس کا بندوبست تو ہم نے کر رکھا ہے. 4 لاکھ روپیہ ہم نے ایسے وقت کے لیے ادھر ایک جگہ دبا رکھا ہے. میں 1 لاکھ انہیں دے آؤں گا. تو گویا میرا حصہ بھی اس میں الگ رکھا ہے تم نے؟ وہ تو ہماری بیمہ پالیسی ہے نا یار. تجھے ادھر کچھ ہو جاتا تو ہم تیری ماں کو یوں بے آسرا تو نہ رہنے دیتے. تیری مہربانی ہے تاہیے, تو نے اچھا انتظام کر رکھا ہے. اب کیا کریں, کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ میری مانو تو یہاں سے الگ الگ ہو جاؤ. آبی نے کہا. ہاں یہ ٹھیک رہے گا. تو بھی اپنے گھر جا, اور ابھی اپنے گھر والوں کو کہیں ادھر ادھر کر دیں, ورنہ ان لوگوں نے قطب الدین اور گوگے سے معلوم کر لیا نا تو وہ ان کو باندھ کر لے جائیں گے. تاہیہ نے کہا. ہاں, اور تم بھی اپنی بیوی کو لے کر کسی اور جگہ چھوڑاؤ. یہی بہتر ہے, ورنہ ہم سب مارے جائیں گے. خدا کرے وہ دونوں مر ہی گئے ہوں. آبی نے بڑی آرزو بھری آواز میں کہا. اس کی طبیعت کا وہ تلون مجھے حیران کر گیا, مگر میرا خیال ہے جس صورتحال سے ہم 2-4 تھے وہ ایسی ہی بے حسی کا تقاضا کرتی تھی, اور یہ محض اتفاق تھا کہ کوئی گولی ان تک نہیں پہنچی تھی, اور اگر میں ان کی طرف ٹیکسی نہ لے جاتا تو شاید وہ بھی وہیں ڈھیر ہو گئے ہوتے. تاہیہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا. دیکھ جیلانی, ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. 1 آدھ دن میں ہم واپس لوٹ آئیں گے. کوئی پیغام ہو تو تم مہتاب کو دے سکتے ہو. اس کا فون نمبر تو تمہیں معلوم ہی ہے. ہاں, وہ تو مجھے یاد ہو گیا ہے. بس ٹھیک ہے, تم ابھی اس ساقے گلپھڑیے کے پاس پہنچ جاؤ اور اس گشتی کو وہاں سے نکال لو, ورنہ قطب الدین یا گوگے سے پوچھ کر وہ اس تک جا پہنچے گا. آبی نے تاہیہ کی ہاں میں ہاں ملائی. اب یہی کرتا ہوں آبی, مگر مجھے ڈر ہے کہیں وہ لوگ اب تک اپنا ہاتھ نہ دکھا گئے ہوں. اور نہیں, وہ دونوں شدید زخمی تھے. میں نے ان کی دلدوز چیخیں سنی تھی. پکی رائفل کی انگلی برابر لمبی گولیاں لگی ہیں انہیں. ابھی وہ نہ بھی مرے ہوں تو بھی کئی دن تک انہیں اسپتال میں رہنا پڑے گا. آبی نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا. چلو ٹھیک ہے یار, میں تمہیں ادھر دروغہ والا تک چھوڑ آتا ہوں. اور نہیں, اب تو ہمیں یہیں اتار دے, اور دیکھ جو تیرے پاس کچھ رقم ہے نا, اس میں سے کچھ روپے اس ڈرائیور تک پہنچا دے جس کی ٹیکسی تاہیہ نے تباہ کر دی ہے. اس پر تو مجھے بھی بہت ترس آتا ہے. میں اسے ڈھونڈ لوں گا. وہ کیسے ڈھونڈے گا تو اسے؟ بس ڈھونڈ ہی لوں گا, کسی ڈرائیور سے پوچھ لوں گا. میں نے آبی کو تسلی دی. لے پھر, اللہ بیلی, تو اس سے اب ہماری ملاقات 2 دن بعد رات کو مہتاب کے ڈیرے پہ ہوگی. یہ کہہ کر آبی تاہیہ کے ساتھ ٹیکسی سے نکلا اور آگے بڑھ گیا, مگر ابھی وہ چند ہی قدم چلے تھے کہ میں نے انہیں روک لیا. میری نظر سیٹ پر رکھی اس دوربین پر جا پڑی جو میں نے اسی دن خریدی تھی. مجھے قطب الدین کی بات یاد آ گئی. اس کے لہجے کی آزردگی مجھے تڑپا رہی تھی. اپنے بیٹے سلیم کے لیے کیسی محبت سے اس نے وہ دوربین مجھ سے مانگی تھی. مجھے یقین تھا کہ وہ اتنی معمولی سی چیز خود بھی خرید کر اپنے بیٹے کو دے سکتا تھا, مگر اسے تو شاید زندگی نے کبھی اتنی فرصت ہی نہیں دی تھی کہ وہ ایسی کسی بات کے لیے وقت نکال سکتا.
ابھی پلٹ کر میرے پاس آیا۔ کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ خیر ہی ہے یار، یہ دوربین لے جاؤ، قطب الدین کے بیٹے سلیم کو دے دینا، اس نے مجھ سے مانگی تھی، یہ رکھ لو۔ میں نے دوربین آبی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ بڑی ہی یاس انگیز صورت بنا کر بولا، خدا کرے وہ بچ گیا ہو، 2-4 سال کی جیل تو ہو ہی سکتی ہے اسے نا، لیکن اگر وہ مر گیا تو پھر میں پتہ کرتا ہوں، اگر وہ زخمی ہے تو وہ اسے علاج کے لیے پہلے تو اسپتال بھیجیں گے، ہو سکا تو میں ان دونوں کو وہاں سے نکال لوں گا۔ نہیں یار، اب کچھ نہیں ہو سکتا، خواہ مخواہ کسی اور مصیبت میں نہ پھنس جانا، وہ تو ان کی لاشوں کا بھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ اچھا چل، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے ایک بار پھر مصافحہ کر کے آگے نکل گئے۔ وہ دونوں ہی بہت بوجھل قدموں سے چل رہے تھے، لگتا تھا دونوں کی کمریں ٹوٹ گئی ہیں۔ وہ گوگا اور قطب الدین کو کھو کر آدھے رہ گئے تھے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے اس نقصان کی ذمہ داری کس پر ڈالیں، کس سے اس کا خون بہا طلب کریں۔ مجھ پر ان کی نظریں بار بار اٹھتی تھیں، وہ مجھے اپنی اس بد نصیبی کا ذمہ دار سمجھتے تھے، مگر انہیں کیا پتا کہ میری وجہ سے اور کتنے گھر ویران ہو چکے ہیں۔ میں تو ایسی نحوست تھا کہ جس راستے سے بھی میرا گزر ہوتا تھا وہ راہ ہی اجڑ جاتی تھی۔ میں نے ٹیکسی کا رخ موڑا تو مجھے احساس ہونے لگا کہ اگر میں اسی ٹیکسی میں دوبارہ شہر میں داخل ہوا تو پولیس میری بو سونگ کر میرے پیچھے لگ جائے گی، کیونکہ اس کے مالک کو تو میں نے اقبال پارک میں داخل ہونے سے پہلے ہی دھکا دے کر باہر نکال دیا تھا۔ وہ تو ہر جگہ شور مچاتا ہوگا، اس نے ٹیکسی کا نمبر ٹریفک پولیس کے ہر سپاہی کو حفظ کرا دیا ہوگا، وہ مجھے شہر میں 2 قدم بھی نہ چلنے دیں گے، ہر طرف سے سیٹیاں بجاتے میرے اوپر آ چڑھیں گے۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے میں نے ٹیکسی بند روڈ سے اتار کر درختوں کے ایک جھنڈ میں کھڑی کی اور خود پیدل شہر کی طرف چل دیا۔ راستہ خاصا طویل تھا اور مجھے اس گھڑی ساقے گلپھڑی کے گھر پہنچنا تھا، کیونکہ میرے پاس ترب کا ایک ہی پتہ باقی تھا۔ آہو کی جان سروری کے وجود میں اٹکی ہوئی تھی، وہی میری نجات کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ میرے اور آسیہ کے درمیان ایک بار پھر ایک زمانہ حائل ہو گیا تھا۔ بند روڈ پر ابھی میں آدھا فرلانگ ہی چلا تھا کہ مجھے ایک ٹیکسی مل گئی اور میں اس میں بیٹھ کر ساقے کے گھر جا پہنچا تھا۔ وہ اس وقت ایک بھینس کے نیچے بیٹھا اس کا دودھ دہا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پاس کھڑی ایک بوڑھی عورت کو بھینس کے پاس بٹھایا اور تہبند سے ہاتھ پوچھتا، گوبر سے پاؤں بچاتا وہ دروازے تک آیا۔ پہلوان، ادھر سے اندر آ جا، یہ راستہ تیرے لائق نہیں ہے، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ انہی قدموں پر واپس ہو گئے۔ میں 4 دیواری کا چکر کاٹ کر اس کی بیٹھک کے سامنے پہنچا تو اس نے دروازہ کھول دیا اور دبی زبان میں بولا، او یار، اس ماسی مصیبت نے تو مجھے چکر میں ڈال دیا تھا، یہ بے ہوش نہیں تھی، ہماری ساری باتیں اس نے سن لی تھی۔ اس نے سامنے پلنگ پر پڑی سروری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ساقے نے اسے پلنگ سے باندھ کر ایک پٹکے سے اس کا منہ بند کر کے اس کے اوپر لحاف ڈال رکھا تھا۔ میں نے لحاف اٹھا کر اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا تو اس کی کھلی آنکھوں سے غصے کی شدت سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ یہ بہت ہی بڑے خبیث کی بہت ہی بڑی خبیث بیوی ہے ساقے، اس نے تمہیں پریشان تو بہت کیا ہوگا، کوئی ایسا ویسا؟ وہ پہلوان، اس نے تو ایسی لت چھڑکی کہ پوچھو مت، مگر اب کیا کرو گے اس کا؟ اسے میں اپنے نسخے میں استعمال کروں گا پہلوان، ساری باتوں تمہیں معلوم ہو ہی چکی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، مگر تو کسی چکر میں نہ پھنس جائے، وہ بڑا زور آور آدمی ہے وہ آہو، میں نے اس کے بڑے قصے سن رکھے ہیں۔ میں مر ہی جاؤں گا نا، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے ساقے، مگر میں زیادتی کیسے برداشت کر لوں؟ میرا تو خیال ہے جو طاہیہ اور قطب الدین ہے نا، وہ بھی اس آہو سے ملے ہوئے ہیں، ورنہ وہ دونوں لڑکیوں کو سیدھا ادھر کیوں پہنچا دیتے؟ جس نے جو کچھ کیا اس کی سزا تو ضرور پائے گا ساقے۔ وہ قطب الدین اور گوگا پولیس کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں، ادھر اقبال پارک میں مقابلہ ہوگا تھا ان کا، ابھی 2 گھنٹے پہلے گولیاں لگ گئی تھیں انہیں، میرا خیال ہے وہ مر چکے ہیں۔ اچھا؟ وہ نہیں یار، ایسے سوڑے جوان تھے وہ، ایسی بات نہ کیا یار۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا پہلوان، وہ دونوں مر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے تمام واقعات کہہ سنائے تو وہ ہاتھ ملنے لگا۔ وہ یہ تو بہت برا ہوا جیلانی، ایسا نہ ہو تیرا کھرا ناپتے ہوئے وہ یہاں بھی آ جائیں۔ مجھے بھی یہی دھڑکا لگا ہے، میں یہاں سے ابھی لے جاتا ہوں اسے، مجھے ایک ٹیکسی لا دیں، ہمارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ہاں، تو اسے کسی اور جگہ لے جا یار، دیکھنا خواہ مخواہ میں اس چکر میں تل آ گیا نا تو بڑا برا ہوگا۔ ساقہ پریشان ہو گیا، گوگے اور قطب الدین کی موت نے اسے دہلا کے رکھ دیا تھا۔ سروری میری باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی، نظریں اس کی میرے چہرے پر جمی تھیں، جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے بھی ان دونوں کی موت پر گہرا دکھ ہوا تھا۔ ادھر آس پاس کوئی ہے تو نہیں ان کمروں میں؟ نہیں، سب لوگ ادھر صحن میں بیٹھے ہیں، ساقے نے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے سروری کے منہ پر بندھا کپڑا کھول دیا۔ دیکھیں،
آپ نے اگر شور مچانے کی کوشش کی تو میرا یہ پستول بے آواز چلتا ہے. یہ آپ کے شوہر نے مجھے دیا تھا چودھری ہادی علی کے لیے. بہتر ہی ہوگا کہ آپ بالکل خاموش رہیں. میری یہ بات سنتے اس کی آنکھیں ٹپ ٹپ آ گئیں. آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے. میں نے دوپٹے سے اس کے آنسو پوچھے تو اس کے ہونٹ لرزنے لگے.